ان وسائل کو کریں جو لوگ کہتے ہیں تھوڑا بہت، لیکن جو نبی کریم کہیں اس کو پابندی سے کریں. اور اس کے علاوہ بھی تم پہ کوئی مصیبت رزق تو ہے ہی ہے، کوئی مصیبتیں تم پہ ہیں، اگر سلسلے میں تم مضبوط ہو، شیخ سے خیانت نہیں ہے، وظیفوں میں خیانت نہیں ہے، اور غیرت شیخ موجود ہے. مثلا آپ نے شیخ سے وظیفے لی پر دوسری جگہ سے وظیفے نہیں لیا، دوسری جگہ تصور بھی نہیں کیا، دوسرے وظیفے بھی نہیں پڑھے، اس میں اور وظیفے بھی نہیں ڈالے. ڈاکٹر آپ کو دوا دے پرہیز بتائے، آپ کو اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنا چاہیے؟ عقل کے نہیں کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر نے کہا وہی کرے. ہو سکتا ہے کوئی تم کو پر مصیبت آ جائے بدلنے سے، اپنے آپ اس میں وہ بدل لیا پرہیز میں کرنے، وہی کرے. ایسے ہی طریقے میں جو وظیفے بتائے وہی پڑھ، اس میں ایک لفظ نہ بڑھائے ادھر ادھر سے. بڑھائے تو شیخ سے پوچھ کے بڑھائے. یہ شیخ سے جو طریقت والے ہیں قریب ان سے پوچھے تو طریقت کے اندر کی وظیفے بڑھائے. آپ ایک ڈاکٹر سے علاج لیں، پھر دوسرے ڈاکٹر کا علاج بھی لگا دیں دیجیے، پھر کتاب میں دیکھیں وہ بھی لگا دیں، پھر پتہ ہے آپ بچیں گے مریں گے. ادھر بھی علاج کیا، ادھر بھی علاج کیا، کتاب سے کچھ کیا، خود بھی کچھ کیا، نہیں کرنا چاہیے. یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں. دل ایک جگہ لگتا ہے. خدا نے قرآن کا 2 دل نہیں بنائے ہیں. اسی باتوں کو پورا فائدہ ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے 2 دل خدا نہیں بنائے، ایک دل سینے میں رکھا. میں نے کہا تم کو میں رستے پہ لگا دوں، موٹی موٹی بنیادی باتیں بتا دوں، تو موٹی موٹی بنیادی باتوں پہ آپ چلے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور چلے تو پھر کچھ اور بھی ہو جائے گا. پھر ادھر سے فائدے سے تمہارے ساتھ تعلق ہمارا زیادہ ہوگا جتنا فائدہ تم کو پہنچے گا. تو آپ چاہتے ہیں رابطہ، یہ لفظ گڑ گڑ بولتے ڈر لگتا ہے اللہ سے، نبی سے. 5 وقت کی نماز تمہاری نہیں چھوٹنی چاہیے. چھوٹ جائے تو اس کو قضا واپس کرو، معافی مانگو. اور وظیفے نہیں چھوٹنی چاہیے کسی وقت، کبھی بھی تھوڑے سے اس میں اضافہ ہو جائے اچھا، نہ ہو اس سے تم میں روحانی طاقت پیدا ہوگی. کہاں سے پیدا ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ سے. ان کی روحانیت کمزور چیز ہے، زبردست چیز ہے، زبردست. آپ کو حاوی رہیں گے کچھ نفس پر، کچھ چیزوں پر، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں، روحانی طاقت آپ کو کس نے دلوائی ہے، رستہ کس نے بتایا، اس کا بھی تو بیچ میں ہوتا ہے نا.